وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ وما أفاء الله على رسوله، جو کچھ لوٹایا ہے اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان کی طرف سے، فما اوجفتم علیہ پس نہیں دوڑائے ان کے اوپر تم نے، من خیل نہ کوئی گھوڑے، ولا رکاب نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ اب دیکھیں کہ یہ جو لڑائی نہیں ہوئی اور لڑائی ہوئے بغیر، یعنی محاصرہ ہوا، محاصرے کے بعد انہوں نے شکست قبول کی، ان کے دل میں دہشت بیٹھ گئی اور انہوں نے شکست قبول کی اور انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ چلے جاؤ، وہ جو اونٹوں پہ لاد کے لے جا سکتے تھے اسلحے کے علاوہ تو وہ لاد کے لے گئے اور وہاں سے نکل گئے، اور باقی جو کچھ ان کا سامان پڑا رہ گیا، جو ان کا اسلحہ پڑا رہ گیا، وہ سارا کا سارا جو تھا اس کو کہا کہ یہ مال فے ہے۔ اصل میں یہ پہلا موقع تھا کہ مال فے حاصل ہو رہا تھا۔ مال فے اور مال غنیمت دو مختلف طرح کے اموال ہیں جو جنگ کے ذریعے سے، جنگ کے نتیجے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے موقع آیا تھا مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر کا، تو غزوہ بدر میں جو کچھ آیا تھا، ظاہر ہے غزوہ بدر میں لڑائی ہوئی تھی، اور لڑائی کے بعد جو کچھ ہاتھ میں آ گیا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے مال غنیمت ہے۔ اور پھر غزوہ احد میں بھی اگرچہ حالات اس طرح کے تھے کہ مسلمان بظاہر جو ان کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میدان چھوڑ کے بھاگنے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے کفار ہی تھے، لہذا وہاں بھی جو کچھ ہاتھ آیا وہ سارا کا سارا مال غنیمت تھا۔ اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرما دیا ہے۔ سورہ انفال اس کی وجہ تسمیہ ہی یہی ہے کہ جو مال غنیمت ہے، غنیمتوں کی تقسیم کا بیان ہے۔ تو 10ویں پارے کی ابتدا میں سورہ انفال کی غالباً 42 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت ہے اس کے اصول بیان کر دیے کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین کے ہوتے ہیں، اور جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست وہ ان کی ملکیت ہوگا، وہ اپنی مرضی سے ان کو جہاں مرضی چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لہذا وہ کس کے لیے ہے آگے بتا دیا، وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، وہ مسکینوں کے لیے ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے، وہ جس کو گویا جس مقصد کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس، مال غنیمت کا خمس جس مقصد کے لیے ہے، مال فے سارا کا سارا اس مقصد کے لیے، کیونکہ مجاہدین لڑے نہیں، انہوں نے گھوڑے کوئی نہیں دوڑائے، اونٹ کوئی نہیں دوڑائے، بلکہ اس واقعے کے بارے میں تو آتا ہے چونکہ 2 میل دور بستی تھی ان کی، تقریباً 2 میل، تو مسلمان جو تھے وہ سارے کے سارے جب نکلے ہیں ان کے اوپر محاصرہ کرنے کے لیے، تو سواریاں لے کے ہی نہیں نکلے، کیونکہ 2 میل تھا، قریب تھا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر گئے، باقی سارے کے سارے مسلمان پیدل گئے، اور پیدل جا کے انہوں نے محاصرہ کیا، بھی محاصرہ ہی کیا ہوا تھا، اور اسی دوران جو ہے انہوں نے مرعوب ہو کر صلح کر لی۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، افاء، اصل میں فاء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور افاء کا مطلب تو لوٹانا، فاء لوٹا، افاء لوٹایا۔ تو وما افاء اللہ علی رسول، جو کچھ مال اللہ نے لوٹایا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لوٹانا کیوں ہے؟ یہ مرادی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے ہر وہ مال جو لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ منہم، ان میں، ان سے جو کچھ ان کی طرف سے آیا اور مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیوں ہوگا۔ فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑائے ہیں۔ رکاب سواری کرنے والے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور خیل جو ہے یہ گھوڑے کو کہتے ہیں، اور جو اوجفا ہوتا ہے اصل میں واجفہ یاجفو کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، اور اوجفا کا مطلب ہوتا ہے دوڑانا۔ تو جب باب ثلاثی مزید فی سے آتا تھا اوجفا کا مطلب، تو تم نے کوئی اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے اس کے اوپر کوئی اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تمہاری کوئی محنت نہیں لگی یہ مال حاصل کرنے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا تمہیں۔ اور جب اللہ نے خود ہی دے دیا تو اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر مال غنیمت ہو جس میں مجاہدین لڑے ہوئے ہوں تو پھر 4 حصے مجاہدین کے ہیں، خمس اسٹیٹ کا ہے، اسلامی اسٹیٹ کا، اسلامی ریاست کا۔ تو اب یہ فے کا حکم بھی ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے یہ طے ہو گیا کہ یہ جو مال جو خمس ہے غنیمت کا وہ اسٹیٹ کنٹرول کر سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کو بانٹ دے، جس کو مرضی دے، رفاع عامہ کے کاموں پہ لگائے، جتنا مرضی لگائے، بیت المال میں اس کو جمع کرے۔ اسی طرح جو مال فے ہے جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آتا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی قرار پایا، اور آپ اس کو جس چیز پر بھی خرچ کریں وہ آپ کی مرضی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اسلامی ریاست ہوگی مال فے اسلامی ریاست کی ملکیت ہوگا، اور وہ اپنے طور پہ مسکینوں پر خرچ کرے، کسی پر بھی خرچ کرے، یہ اس کی ذمہ داری اپنی۔ لہذا فرمایا کہ یہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس کے اوپر تم نے گھوڑے اونٹ تو دوڑائے نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے، اور اللہ نے قبضے میں کر دیا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اب تم جو ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کرو گے۔ اب اس کو دہرایا جا رہا ہے کہاں استعمال ہونے ہیں، کون کون حصے دار ہے اس کا۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، جو کچھ لوٹایا ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من اہل القریٰ، ان بستیوں کی طرف سے۔ القریٰ ویسے تو الف لام جو ہے استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے، الف لام جنس کا معنی بھی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ الف لام عہد کا ہے، یعنی جو بیان ہو رہا ہے اسی سے متعلق ہے، چونکہ ان کی بستیوں کا ذکر تھا تو ان بستیوں سے جو حاصل ہو رہا ہے، تو القریٰ سے مراد ان بستیوں ہوں گی، وہ جو یہود کی بستیوں سے۔ لہذا جو کچھ حاصل ہوا ہے من اہل القریٰ، ان بستیوں والوں کی طرف سے، فللہ، پس یہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اب ایسے طبقے کے لیے ہے جو کمزور طبقات۔ اب دیکھیں نا، مجاہدین کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے مل چکا، اب آئندہ بھی مجاہدین لڑیں گے تو ان کو اور ملے گا۔ تو یہ جو طبقہ ہے مسکینوں کا، غریبوں کا، مسافروں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے لیے وہ سارے مدات بتا دیں کہ یہ مدات ہیں، ان کے اوپر خرچ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ادھر سے مل گیا مال غنیمت سے، تو اگر یہ بھی ان کو مل جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طبقہ امیر ہوتا جائے گا، دوسرا طبقہ غریب ہوتا جائے گا۔ تو جو فلو ہے نا دولت کا، وہ ہونا تو چاہیے امیروں سے غریبوں کی طرف۔ تو اگر یہ جن کو مال غنیمت ملا ہے انہی کو مال فے مل جائے، انہی کو کوئی اور مراعات ملتی جائیں، سب ادھر ملتا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا غریب سے امیر کی طرف جا رہا ہے، غریب کی طرف نہیں آ رہا، امیر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، اور ان کو مسافروں کو دینا ہے۔ یہ سارے ان کمزور طبقات کو کیوں دینا ہے؟ تاکہ لا یکونا، نہ ہو، دولتم بین الاغنیاء منکم، دولتن کا معنی گردش دولت کہہ لیجئے، کہ دالا یدولو کا معنی ہوتا ہے گھومنا، تو کئی لا یکونا، تاکہ نہ ہو، دولتن گردش، بین الاغنیاء منکم، صرف تمہارے امیروں کے درمیان، یعنی گردش دولت جو ہے یہ صرف تمہارے امیروں کے درمیان نہ ہوتی رہے کہ پیسہ ایک امیر سے دوسرے امیر کے پاس، دوسرے امیر سے تیسرے امیر کے پاس، اور آپس میں انہوں نے جو ہے وہ
بانٹے ہوئے ہیں ساری چیزیں، اپنی کمپنیاں بنا کے اپنے معاملات کر کے سارا کچھ آپس میں ہی، غریب عوام مرتی ہے تو مرتی جائے، یہ قرآن کا اصول نہیں ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء کے ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے بلکہ غریبوں کی طرف منتقل ہونی چاہیے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ اگرچہ یہ اسپیسیفک خاص کانٹیکسٹ کے اندر، سیاق و سباق کے اندر، کہ صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ یہ گردش ادھر ہی نہ ہوتی رہے، یہ غریبوں تک بھی جائے۔ یہ کہا تو اس کے بارے میں جا رہا ہے لیکن یہ ایک عمومی اصول ہے قرآن کا، اور یہ اسلام کی معیشت کا اصول ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اسلام کے معاشی اصول کی بنیاد جو ہے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ اور عشر اور صدقات۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا فتؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں کی طرف منتقل کی جاتی ہے۔ تو یہ فلو جو ہے یہ ہمیشہ، اور جس معاشرے کے اندر اور جس ریاست کے اندر دولت کا فلو غریبوں سے امیروں کی طرف ہو، غریبوں سے کھینچ کے، وہ چاہے پیٹرول کی قیمتوں کی صورت میں ہو، چاہے ٹیکسز کی صورت میں ہو، چاہے لیوی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، غریبوں سے کھینچتے جاؤ، امیروں کی جیبیں بھرتے جاؤ۔ اللہ، یہ قرآن کے خلاف اصول ہے۔ جو اصل اصول ہے وہ یہی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، گردش دولت محض امیروں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے بلکہ غریبوں تک ہونی چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ دونوں اصول، پہلا بھی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، اور یہ دوسرا بھی، یہ اگرچہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یہ مال غنیمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں وہ لے لو، جو نہ دیں وہ نہ لو، لیکن اس کا تعلق جو ہے عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ اگر صرف مال غنیمت کے ساتھ ہوتا نا، صرف مال غنیمت کے ساتھ ہوتا تو پھر یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جو نہ دے وہ رہنے دو، جو نہ دے وہ نہ لو، جو دے دے وہ لے لو، جو نہ دے وہ نہ لو، یہ ہونا چاہیے تھا اگر مال غنیمت کا ہوتا تو۔ یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت کا ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے، ایک عام اصول ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کی اہمیت بھی وہی ہے جو آپ کے منع کیے ہوئے کی اہمیت ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہ ایسی ہے جیسے اللہ نے منع کر دیا، جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم کر دیا وہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ نے حکم کر دیا۔ اللہ، لہذا ہر چیز اس کے اندر آ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اس کے اندر آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی مگر میں نے اس کا حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، ویقربکم الی النار، اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں منع کر دیا۔ یعنی ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نقصان دہ سمجھی ہمیں منع کر دیا، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کا حکم دے دیا۔ لہذا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
لہذا ہر منع کردہ چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان دونوں اصولوں کو یوں بھی کر لیجئے۔ ایک اصول ہے وما آتاکم الرسول، یہ دیکھیں خاص سیاق و سباق میں تو مال غنیمت کا ذکر ہو رہا، تو یہاں بات صرف مال غنیمت کی ہوگی، لیکن جب اس کو یعنی جیسے وہ فقہ کا اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، اعتبار جو ہے وہ لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا نہیں ہوتا۔ تو بھلے یہ آیا مال غنیمت کے حوالے سے ہے لیکن یہ عام اصول ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے اللہ کا رسول وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہاں سے دو الگ الگ اصول مل گئے۔ ہر وہ چیز جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے وہ صرف وہ ہوگی جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ وما آتاکم الرسول، جو کچھ دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو۔ گویا جس چیز کا حکم نہیں ہوگا وہ حرام ہوگی، جو نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فجر کی 2 رکعت فرض بتائے ہیں تو فرض 2 رکعت ہی ہوں گے۔ کوئی شخص کہے کہ میں 3 رکعت پڑھ لوں گا، تیسری رکعت حرام ہوگی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی نہیں۔ وما آتاکم الرسول، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو۔ لہذا سارے کا سارا دین اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یعنی قرآن میں آئی تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا قرآن ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن میں آئی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت میں بتائی وہ بھی آپ نے بتائی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہر چیز آپ بتا دیں واضح کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے گئے، نماز بتائی صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ دین بن گئی۔ آپ نے زکوٰۃ بتائی، وہ دین بن گئی۔ آپ نے اپنے میرے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، وہ دین بن گیا۔ جو کچھ آپ دیتے گئے دین بنتا گیا، دیتے گئے دین بنتا گیا، جا کے دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین مکمل۔ گویا دین، اب وہ دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دائرہ، وہ ایک دائرہ متعین ہو گیا۔ وما آتاکم الرسول، دائرہ متعین ہو۔ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دی وہ دین ہے، اور جو نہیں دی پھر وہ کیا ہوگی؟ وہ دین نہیں ہوگی۔ کوئی شخص کہے کہ میں 3 رکعتیں پڑھوں گا فجر کی، تو کوئی شخص اس کو منع کرے کہ نہ کرو، یہ 3 رکعتیں نہ پڑھو، تو وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ منع کہاں آیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیسری رکعت کی ممانعت کہاں آئی ہے۔ یہاں اصول ہی یہ چلے گا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں یہ اصول چلے گا۔ ہر وہ چیز جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے صرف وہ دین ہے، جس کا حکم نہیں دیا وہ دین ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اصول ہے عبادات کے علاوہ جتنے معاملات اور جتنی اشیاء ہیں، زیر استعمال اشیاء یا قابل استعمال اشیاء، ان کے بارے میں یہ دوسرا اصول ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات و اشیاء کے بارے میں اگر کوئی چیز منع نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جائز ہے۔ ہر چیز جائز ہے معاملات و اشیاء، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہ آ گئی ہو۔ ہر چیز ناجائز ہے عبادات میں، ہر چیز ناجائز ہے جب تک اس کو کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ یہ 2 اصول ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر کسی نے معاملات و اشیاء سے متعلق کوئی اصول لینا ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع دکھانا ہوگا، اور جس نے عبادات سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی دلیل دکھانی ہوگی۔ لہذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا وہ دین ہے۔
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایک بھی بات اس میں سے نہیں بنائی جو پہلے نہیں تھی وہ رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو اس میں پہلے نہیں تھا، ما لیس منہ، جو اس میں پہلے موجود نہیں تھا، اس نے عمل کیا اس میں نہیں تھا، فہو رد، یہ ریجیکٹڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا عبادات کا پیکج وہ ہے وما آتاکم الرسول، جو اللہ کے رسول نے دے دیا، یہ عبادات کا پیکج۔ وما نہاکم عنہ، باقی سارے آپ کو منع، کرسی پہ بیٹھنا منع ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز؟ منع ہے، دکھاؤ کہاں منع ہے؟ صوفے پہ بیٹھنا منع ہے، ٹیبل رکھنا منع ہے، کپڑے پہننا منع ہے، شلوار قمیض، پینٹ شرٹ، کون سا لباس کس طرح کا، سر ڈھکنا ہے نہیں ڈھکنا، ہر چیز جس پہ منع نہیں ہے وہ جائز ہے، جو منع نہیں ہے وہ جائز، اور جس پہ منع آ جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ عبادات میں ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ جائز ہے، اور ہر وہ چیز جو نہیں دی وہ حرام ہے، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی حرام ہے۔ اب یہ وہ اصول ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، حلال و حرام کا بھی اصول یہی ہے، عبادات اور معاملات و اشیاء کا اصول بھی یہ ہے، لہذا حلت و حرمت کے بارے میں ان دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ جب ہم عبادت کے قبیل کی کوئی بھی چیز دیکھیں گے، عبادت کے قبیل کی ہر وہ چیز ہوگی جس کو کرنا ہم ثواب سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ثواب کی توقع رکھتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ لہذا عبادت کے قبیل بھی کوئی بھی چیز ہم کریں گے تو اس کے کرنے کا حکم ہمیں دکھانا پڑے گا، دلیل کرنے کی دکھانی پڑے گی، اگر نہیں ہے تو حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی کام آپ اپنے استعمال کے لیے کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، شوق کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایک کو شوق ہے شلوار قمیض پہننے کا، ایک کو شوق ہے بوشٹ پجامہ پہننے کا، ایک کو شوق ہے جبہ پہننے کا، ایک کو شوق ہے سر پہ پگڑی باندھنے کا، ایک کو شوق ہے سر ننگا رکھنے کا، جتنی بھی تفصیلات اس کی ہیں، اگر اس پہ منع نہیں آیا تو آپ روک نہیں سکتے ہو، اس سے روک سکتے ہیں جو منع ہے۔ لہذا یہ دونوں اصول سامنے رکھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صرف کسی عالم دین سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ہے تو ثواب والی چیز جائز ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کا ثواب عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے کپڑے پہننے ہیں اپنی ضرورت کے لیے تو کپڑے پہننے، آپ شلوار قمیض پہنتے، شلوار قمیض کس حدیث میں آیا بھی پہننا شلوار قمیض؟ کوئی حکم آیا کہیں؟ یہ جو میں نے ٹوپی لی ہے، کیا اس ٹوپی کا کوئی حکم آیا ہے؟ کیا یہاں یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے کوئی حکم آیا ہے؟ مائک کا کوئی حکم آیا؟ حکم آیا، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، اس میں حکم آئے کی دلیل نہیں ڈھونڈنی، اس میں منع کی دلیل ڈھونڈنی ہے کہ منع کہاں آیا۔ اگر منع ہو تو پھر ہر چیز سے بچنا۔ لباس اگر ایسا ہو کہ جس سے جسمانی خد و خال کا اظہار ہو جائے، وہ لباس حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ منع والی چیزوں میں آ جائے گا۔ میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی شخص آئے اور مسجد میں آ کے سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا ہو جائے کسی کونے میں، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، تم اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ نماز کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اپنی اصل کے اعتبار سے منع ہے، لہذا اس کو کہیں گے منع ہے، حرام ہے، غلط ہے، نہ کرو۔ اور اگر وہی شخص آ کے مسجد میں ٹانگیں اوپر کر کے کونے میں کھڑا ہو جائے سر نیچے کر کے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں کھڑے ہو، تو وہ یہ کہے کہ حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ 15 منٹ کے لیے اس طرح کھڑے ہو جایا کرو، تمہارا دوران خون اچھا ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدکر۔ اب آپ اس کو کہیں کہ حرام ہے، منع ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ ثواب کے لیے نہیں کھڑا ہوا، وہ تو اپنا دوران خون ٹھیک کرنے کے لیے ہوا، اپنی ایک ضرورت کے لیے ہوا ہے، اور وہ اپنے ایک معاشرتی ضرورت، ذاتی ضرورت، کسی بھی ضرورت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا ثواب کے ساتھ وہ عبادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کو منع کی دلیل دکھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے اس کا سطر کھل جائے یا جسم کے خد و خال واضح ہو جائیں تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیری بے پردگی ہو رہی ہے، فوراً ٹانگیں نیچے کرو، تمہارا لباس درست نہیں ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا منع آیا ہوا ہے۔ اس اصول کے تحت پورا دین جو ہے وہ عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ہر بات کو جوڑتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ہر چیز کو جوڑتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث سنا کے کہ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، یہ حدیث سنا کے ہم لوگوں کو شلوار قمیض پہننے سے اور پینٹ کوٹ کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے۔ او بھائی، فمن تشبہ بقوم فہو منہم کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو کسی قوم کا مذہبی شعار ہو، جس سے کسی قوم کی مذہبی شناخت بنتی ہے، معاشرتی شناخت نہیں، مذہبی شناخت۔ معاشرتی شناخت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عرب جو لوگ تھے وہ جبہ پہنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنتے تھے، آپ کی معاشرتی شناخت نہیں بنی۔ اور اگر وہ کوئی ایک پٹھان ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کینیڈا میں پیدا ہوتا تو کیا پہنتا؟ مطلب دیکھیں گے استدلال ہے کہ یہ علاقائی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور اگر یہی شلوار قمیض پاکستان میں رہنے والا کوئی عیسائی پہننا شروع کر دے، یہی شلوار قمیض کوئی پاکستان میں رہنے والے ہندو پہننا شروع کر دیں، تو یہ لباس ہندوانہ لباس نہیں ہو جائے گا، یہ عیسائیوں کا لباس نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ علاقائی لباس ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شلوار قمیض والے پاکستانی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا۔ اگر آپ یہ شناخت رکھ بھی لیں تو یہ علاقائی شناخت ہے، یہ مذہبی شناخت نہیں ہے، لہذا اس کو آپ کہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے شلوار قمیض میں مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، تو پاکستان نہیں بنے گا نا، وہ ہندو سکھ عیسائی تو نہیں بنے گا۔ الا ھذا القیاس، کوئی پتلون اور کوٹ بھی اس طرح سے پہنتا ہے، اس کے جسمانی خد و خال واضح نہیں ہوتے، اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ بڑا اچھی کھلی ڈلی پینٹ پہنتا ہے، اس کے اوپر وہ کوٹ پہن لیتا ہے جس سے اس کا جو جسم کا درمیانہ حصہ ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ کسی شریعت کے اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے۔ الا ھذا القیاس، معاشرتی باتوں کو، ضرورت کی چیزوں کو، استعمال کی چیزوں کو، معاملات کو جب آپ نے کہنا ہو کہ نہ کریں تو پھر اصول ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کیا ہے اس سے رکو، اور ادھر وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ ہے پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ لے لو، جس سے منع کرا وہ رکو۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خاتون نے پوچھا تھا نا، ام یعقوب یا غالباً اس طرح کا کوئی نام حدیث میں آتا ہے، اس نے پوچھا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کریم نے لعنت کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے الواشمات والمعتشمات والمتمنصات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان خواتین پر جو اپنا جسم جو ہے اس کے اوپر نشان لگواتی ہیں، جسم گدوانا، یہ جدید دور میں جس کو کہتے ہیں نا ٹیٹو بنانا، تو یہ منع ہے۔ تو واشمات جو ہیں جسم گدوانے والی اور خود نشان زدہ کرنے والی اور کروانے والی، اور پھر متمنصات اپنے چہرے کے بال اکھاڑنے والی، پلکنگ،
اللہ اکبر۔ اور پھر متفلجات، المتفلجات وہ ہوتی ہیں جو اپنے دانتوں کو، یہ جو آج کل پتہ ہے کیا اسکیلنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کا فاصلہ برابر کروانا۔ اللہ اکبر، اللہ نے لعنت کی ہے یہ 3 کام کرنے والیوں پر، اور فرمایا المغیرات خلق اللہ، یہ اصل میں اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔ یہ بات کہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کنفرم کرنے کے لیے یعقوب نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عبداللہ، تو کہتا ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ واشمات کا، نہ متمنسات کا، نہ متفلجات کا، قرآن میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو نے کیسے کہا ہے کہ لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے؟ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہتی ہے ہاں یہ تو پڑھا میں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے لعنت فرمائی، کیونکہ اتھارٹی مکمل اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جو چیز دیں وہ لے لو۔ یہ گویا سیاق و سباق والا جو خاص مفہوم ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک جنرلائزڈ اصول، پورے دین کی تشریح اور تعبیر کا ایک ہمیں اصول مل گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ زندگی کا مشن یہی ہونا چاہیے، کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ تاکہ میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ جذبہ ہر کام میں یہی ہونا چاہیے۔ جب آپ دین کا کرنے والا کام جس میں حکم ہے وہ کر رہے ہیں، یا جو رک رہے ہیں جو منع کیا جانے والا کام ہے، اس میں جذبہ دونوں میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ کیا؟ واتقوا اللہ، کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ گویا تقوی دل میں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین، اب یہ جو بات ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے ہے مال فے، اس کی تفصیل آگے بیان ہوئی۔ للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہے، المہاجرین، مہاجرین کے فقراء کے لیے، مہاجرین کے محتاجوں کے لیے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واموالہم، اور ان کو اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کے متلاشی ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں جو کردار کے سچے ہیں، انہوں نے کردار سچ کر دکھایا۔ دیکھیں مال فے، اس کی تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ کہاں تقسیم کریں، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ نے جب بغیر گھوڑے اور اونٹ دوڑائے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر قبضہ دے دیا ہے تو اس کا پورا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ جہاں مرضی خرچ کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو نذیر کا جو مال فے حاصل ہوا تھا، آپ نے سارا کا سارا مہاجرین پر خرچ کیا، اور اس میں سے صرف 2 انصاری تھے جن کو دیا، باقی سارا کا سارا مہاجرین کو دیا۔ اور اس لیے کہ مہاجرین کو اس وقت بڑی ضرورت تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مہاجرین کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو مواخات پہ مہاجرین کو انصار نے اپنی جائیدادوں میں شریک کیا تھا، جب بنو نذیر کے مال غنیمت سے مہاجرین کو حصہ ملا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے وہ جو اخوت والے بھائی تھے تو ان کو جو مواخات میں بھائی بنے تھے ان کو واپس کر دیا، کیونکہ ان کو اب ادھر سے مل گیا تھا اور وہ اس قابل ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال بھی رکھے تو یہ بھی رکھا، بہت سارے لوگوں نے تو اس وقت ہی ان کو شکریہ کے ساتھ ان کی آفر واپس کر دی تھی، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مواخات جب کرائی گئی، سعد بن ربیع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو تقسیم کر کے دے دی تھی، مال بھی آدھا دے دیا تھا، گھر بھی ایک دے دیا تھا، اور ان کو یہ بھی آپشن دیا تھا کہ میری بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی آفر ان کی قبول نہیں کی تھی، بلکہ ان سے کہا تھا تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود جا کے کما کے وہاں گزارا کر لوں گا، مجھے آپ کی کوئی بھی چیز نہیں لینی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مواخات میں آفر تو سارے انصاریوں نے کی تھی، لیکن قبول ہر مہاجر نے نہیں کیا تھا۔ لیکن جس نے مہاجر نے قبول کیا بھی تھا، تو پھر جب بنو نذیر کی کمال غنیمت آیا، اس کو ادھر سے حصہ ملا، تو انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو وہ چیزیں جو زمین تھی یا جو بھی کوئی چیز تھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد، وہ ساری واپس کر دی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مہاجرین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، یہ بھی گویا اللہ کے حکم سے ہے، للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین کے محتاجوں کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، کیونکہ بیچارے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے اور ان کے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے، اور یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے آئے۔ اور اولئک هم الصادقون، اس لیے کہا کہ جو ہجرت ہے نا، جب ہجرت ہوتی ہے خاص طور پہ نبی کی موجودگی میں، تو ہجرت دلیل ہوتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہجرت کر کے اپنے کردار کی سچائی پیش کی، اس لیے فرمایا اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔